अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फिर ख्वाब में यही इशारा हुआ कि मेरे खलील मेरे नाम पे मेरी राह में कुर्बानी दो। हजरत खलील ने 100 ऊंट फिर कुर्बान कर दिए। 9वीं शब में इशारा हुआ कि हम उस चीज की कुर्बानी चाहते हैं जो तुम्हें दुनिया में सबसे प्यारी हो, सबसे महबूब हो। हजरत खलील समझ गए कि मेरे बेटे इस्माइल अकलौते बेटे की अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह मियां कुर्बानी तलब फरमा रहे हैं। इसीलिए 7वीं ज़िलहिज्जा को अरफा कहते हैं। अरफा यारिफ अरफन के मैंने पहचान जाने के हैं, यानी हजरत खलील ने अपने ख्वाब की ताबीर को पहचान लिया। हुजूर का इरशाद करामी है, जिस शख्स ने 9वीं ज़िलहिज्जा का रोजा रखा गोया उसने 6 महीने के रोजे रखे। इसलिए कि कदरदानी है हजरत खलील के ख्वाब के पहचान जाने की। तो हजरत खलील ने जब 10वीं ज़िलहिज्जा को फिर इशारा हुआ कि हम तो वो चीज की कुर्बानी चाहते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और हजरत हाजरा से फरमाया कि मैं एक ऐसे दोस्त से अपने बेटे को मिलाने ले चला हूं जिससे आज तक ये मिला नहीं है। निहायत ही अच्छे कपड़े पहना दो, गुस्ल किसके करा दो, खुशबू लगा दो, तैयार कर दो। खुशी खुशी में हजरत हाजरा ने तैयार फरमा दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेके चल पड़े। कोई दिल के ऊपर तासुफ के, अफसोस के, अफसुर्दगी के निशानात और अलामात में से एक भी नहीं, बल्कि इस बात का तो कुछ फिक्र है कि मुझसे कोताही ना हो जाए और तू कबूल ना करे। साथ लिए जा रहे हैं। अब शैतान को तो ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई अल्लाह के राह में जान कुर्बान करे, और शैतान इस बात को जानता था कि अगर अल्लाह के राह में जान देने का रिवाज पड़ गया तो फिर ये तो देते ही चले जाएंगे। चुनांचे हजरात सहाबा ने यहीं से सबक लिया कि जाने पेश करो और मौला को राजी करो। क्यों? इसलिए बुजुर्गान दीन से जब भी किसी ने पूछा कि क्या हाल है तो यूं फरमाया करते थे कि तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन कट रहे हैं, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन कट रहे हैं, न गिलाए दोस्ता है न दुश्मने जमाना। खुदावंद आलम तेरी ही करीमी, तेरी ही बंदा नवाजी से मेरे दिल कट रहे हैं, वरना मेरे पास कौन से असबाब हैं जिससे मेरा वक्त गुजर सके। शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग थे जो हमेशा खटोले से सोया करते थे। बारहा मोतकीदीन ने इसरार किया कि हम कोई आपको चारपाई पलंग ला के दे जिस पे आप आराम फरमाएं, तो फरमाया कि दुनिया पांव फैलाने की जगह कहां है, दुनिया पैर फैलाकर सोने की जगह ही नहीं है, ये तो वक्त गुजारने का एक जरिया है। तो हजरत हाजरा के पास आया मरदूद शैतान और आकर के कहने लगा कि तुम बड़ी संगदिल हो, तुमने अपने बच्चे को ज़िबाह करने के लिए भेज दिया है। तो फरमाया कि मलऊन क्या बकता है, और इसे बड़ी तकलीफ होती है शैतान को, और ये हम लोगों पे हावी है। उलमा ने लिखा है कि मैदान अराफात की तरफ हाजी लोग जब चलते हैं पहुंचते हैं तो किसी बुजुर्ग ने देखा कि पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ जालिम रो रहा था। तो किसी ने पूछा कमीने तुझे क्या हुआ, यहां बैठ के क्यों रोया? उन्होंने बुजुर्ग ने पूछा, कहने लगा अगर किसी की 2 दिन की दिहाड़ी या मुनाफा महीने की आमद मारी जाए वो कितना रोता है, और मेरी किसी पे 60 साल की मेहनत है, किसी के ऊपर 50 बरस हो गए मुझे मेहनत करते, किसी के ऊपर 40 बरस हो गए मुझे अपनी जान खपाते, और आज ये जो लब्बैक लब्बैक का शोर मचाते जा रहे हैं और मैदान अराफात में इकट्ठे होकर जो अपने अल्लाह से ये मांगेंगे, मेरा यकीन है खाली ना जाएंगे, और मेरी मेहनत खत्म हो गई। इनके गुज़िश्ता गुनाह जो मैंने इनसे कराए वो आज खत्म कर देने का दिन है। ये अगर दोबारा मेरे काबू में ना आए तो मेरी मेहनत जाया हो गई, तो रोऊं ना तो क्या करूं? उसने कहा तुझे इस कदर तकलीफ क्यों हुई, फिर ये अपने गुनाहों को माफ करा रहे हैं। उन्होंने कहा खुदा तो नजरे करम के ये मुस्तहिक न थे, और आज ये वो लोग हैं इनके पैरों से जो खाक उड़ती है, आज की खाक के मुकाबले में गुज़िश्ता दिनों की नमाजें भी बराबर नहीं हो सकती। आज तो एक दीवानगी है, आज एक जुनून है, आज एक मस्तानगी दिमाग पे तारी है, और उसी को लेकर के चल रहे हैं।
دنیاوی لالچ و غرض تمنا حرص آج کچھ نہیں ہے، بس ایک ہی تمنا ہے اور ایک ہی آرزو ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور تمام خطا کاریوں کو معاف فرما دے۔ تو حضرت حاجرہ سے کہنے لگا کہ وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ آج تک سنا نہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے، سچ کہنے پر، سچ بولنے پر مجبور ہوا۔ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ مولا کریم نے ان سے قربانی مانگی ہے۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں وہ اکیلے کیوں لے گئے؟ خدا را مجھے بتلاتے میں بھی ساتھ چلتی، میں بھی اپنے ہاتھ سے گلے پہ چھری چلاتی، اپنے مولا کو راضی کرتی، اور وہ تو ایک اسماعیل ہے میرا بچہ، اگر میرے پاس لاکھوں اسماعیل ہو اور خدا قربانی طلب کرے تو میں دینے سے گریز نہ کروں۔ حضرت حاجرہ نے کنکریاں اٹھائیں، جہاں کھڑا ہوا تھا مردود وہاں پہ کنکریاں ماری۔ مولا کریم کو یہ ادا بھی اتنی پسند آئی، فرمایا قیامت تک کے حاجیوں، اے مجھے راضی کرنے والوں، اے میرے کعبہ کا دیدار کرنے والوں، آؤ ذرا وہ ادا بھی تو پوری کر کے دکھلاؤ جو مائی حاجرہ نے کی تھی۔ حفیظ کہتا ہے کہ یوں فرمانے لگی بس کر لائیں، بس کر لائیں اپنی قالو کیل بھی، بس کر لائیں اپنی قالو کیل بھی، میں بھی تیار ہوں اور میرا اسماعیل بھی۔ ہم گھبرانے والے نہیں۔ کمینہ شیطان پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا خواب کی باتیں، سپنے کی باتیں، بڑھیپے کی اولاد، یہ چاند جیسی شکل، یہ حسن و جمال میں نمایاں، یہ صحت و تندرستی میں نمایاں، یہ چال ڈال میں ساری دنیا سے نرالا، خدا کی قسم ان کے چہرے پر کتنا اثار حسن ظاہر ہوں گے جن کی پشت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ بڑھیپے کی اولاد ہے، ضائع کرنا اچھا نہیں، اور اونٹ قربان کر دو۔ حضرت خلیل کی طرف آ کر کے گفتگو کی۔ حضرت خلیل پہچان گئے شیطان ہے، مجھے روکنے آیا، کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو ماری۔ آواز آئی میرے پیغمبر آپ بھی اور آپ کے غلام بھی میرے خلیل کی اس سنت کو پورا کریں۔ جب شیطان کو کنکریاں لگی تھیں، جگہ مقرر کر دی یہاں پہ تم کی کنکریاں مارتے جاؤ، میرے خلیل کی ادائیں اپناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب لگا اور کہنے لگا بچے تو ہی رونا دھونا شروع کر دے، تو ہی چلا پڑ، تو ہی اپنی شکل کو بدل، باپ کی شفقت آئے گی جوش میں، دریائے رحمت جوش میں آئے گا ابا کا جو باپ کی شفقت ہوا کرتی ہے۔ خدا کی قسم جن بچوں کا باپ نہیں رہتا ان سے پوچھو جا کر شفقت کس چیز کا نام ہوتا ہے، پدری شفقت کیا ہے، پدری محبت کیا چیز ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگا یہ تو تجھے ذبح کرنے چلے ہیں، اور شیطان میرا کہاں نصیبہ، میرا ہو اور میرے ابا کی چھری ہو اور حکم مولا کریم ہو، میرا نصیبہ کہاں، کنکریاں اٹھا کر ماری۔ آواز آئی اس بچے کی ادا اتنی پیاری ہے، تم بھی اس کو پورا کر دکھاؤ۔ چلے جا رہے ہیں، کیفیت بنی ہوئی ہے، رسی چری چھپائی ہوئی ہے، بچہ مبادہ رونے لگے۔ حفیظ کہتا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پہ تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ چلے جا رہے ہیں پہاڑی پہ جا پہنچے، پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ حضرت خلیل سوچتے ہیں میں اپنے بیٹی کو آزما تو دیکھوں، فرمایا یہاں پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ آج بات خلیل کی منہ سے نکلے گی لیکن حقیقت میں بات رب جلیل کی ہوگی۔ میرے بیٹے دل کے کانوں سے سن لے، ابا جان میں تیار ہوں۔ آواز آتی ہے فلما بلغ معه السعي قال، جب چڑھ گئے پہنچ گئے پہاڑی پہ، فرمانے لگا ابا جان ان بلغ معه السعي قال یا بني، اے میرے بیٹے انی ارى فی المنام، آج میں نے ایک خواب دیکھا، آج ایک نرالا سپنا دیکھا، آج عجیب بات دیکھی۔ اے ابا جان کا دیکھ لیا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، آج میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔
اور اپنی طرف سے نہیں، شقاوت نہیں، سنگ دلی نہیں، اور کوئی چیز نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کون؟ مولا کریم کا امر ہے، خدا کا حکم ہے۔ بلا تعمل فرمایا بچے نے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا آپ دیر نہ لگائیں، بالکل تعمل نہ کریں، میں تیار ہوں، آپ کر گزرے۔ اور تسلی کے لیے عرض کر دوں، آخر میں نبی کا پوتا، نبی کا پروتا، نبی کا بیٹا، مائی ہاجرہ کی گود میں کھیلنے والا بچہ ہوں، کعبے کی بنیاد ایڑیوں سے ڈالنے والا بچہ ہوں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اف نہ کروں گا، چیخ نہ ماروں گا، رونا دھارنا نہ کروں گا، آپ بلا تعمل اس کام کو کر گزرے۔ بلکہ میں ایک ترکیب بھی عرض کروں، ابا جان جو ماں کی گود میں عقل آئی ہے، آپ ایسا کریں، مجھے سیدھا نہ لٹائیں، جب چھری چلاؤ گے مجھے تکلیف ہوگی، میری شکل بگڑے گی، میری شکل بگڑی کو دیکھ کر تمہیں ترس نہ آ جائے، تم رحم نہ کھا جاؤ۔ آپ ایسا کریں، مجھے اوندا لٹا لیں اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، نظریں نہ ملنے پائے، شکل نہ دکھنے پائے، آپ اپنے کام کو پورا کر گزرے۔ آواز آئی میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس بچے کی پیاری پیاری بات بھی میں تمہیں سناؤں۔ فلما اسلما وتلوا للجبین، پیشانی کے بل مجھے لٹال، ترکیب بتائی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ حضرت خلیل کو پسند آئی، ابراہیم علیہ السلام نے اوندا لٹالے کے لیے تیاری کر لی کہ بالکل ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں، ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کو بھی باندھ دینا، خدا کے راہ میں قربان ہوتے حرکت نہ کروں، حرکت نہ کرنے پاؤں، ہلنے نہ پاؤں۔ یہ تیار ہیں، وہ بھی تیار ہیں، یہ ذبح ہونے کو تیار، یہ ذبح کرنے کو تیار۔ بلانا نہیں پڑا، دوڑنا نہیں پڑا، پکڑنا نہیں پڑا۔ حفیظ کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو وہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بخود اپنے ابا کے قدموں میں آ پڑے اور انتظار ہو رہی ہے، چھری چلے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوئی تعمل، کوئی تذبذب، کسی طرح کا فکر، آئے میرے بچے ایک دفعہ اور منہ دکھا دے، یہ باتیں نہیں۔